حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجلس میں تشریف حاضر تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھے بزرگ تشریف لائے، تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ حویدہ تھے، اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتا پکڑا ہوا تھا۔ اگلا دن آیا تو حضور نے پھر ارشاد کیا، جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہمارے دل میں خیال آیا کہ آج کون خوش نصیب ہوگا، لیکن جب ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ تیسرا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا، جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے، تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ نمایاں تھے، اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتا پکڑا ہوا تھا۔ مجلس برخاست ہوئی، لوگ گھروں کو لوٹے، تو میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے انہیں کہا کہ میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میری والد گرامی سے کوئی ناراضگی تو نہیں ہوئی تھی، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میں اس بہانے ان کے پاس رہوں اور دیکھوں کہ وہ عمل کون سے کرتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی جلوہ فراز ہوئے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ شام پڑی، انہوں نے مجھے چارپائی بچھا دی، بستر پہ میں لیٹ گیا، لیکن میں چادر اوڑھ کے یوں لیٹا کہ ظاہراً تاثر یہ تھا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں میں جاگ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ نوافل کتنے پڑھتے ہیں اور دیگر عبادات ان کی کیا ہیں۔ کہتے ہیں میں ساری رات تاک میں رہا اور وہ ساری رات سوئے رہے، صرف اتنا تھا جب کروٹ بدلتے تھے تو رب کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ ساری رات بیت گئی۔ خیر صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، ظہر آئی، عصر پڑی، مغرب، عشاء، پھر رات آ گئی، تو میں پھر اس طاق میں تھا کہ ان کی شب کی عبادتیں کیا ہیں، اور تاکہ میں وہ اختیار کروں اور جنت کا حقدار بن جاؤں۔ میں پھر اسی انداز میں لیٹ گیا کہ تاثر یہ تھا کہ میں سو رہا ہوں لیکن میں جاگ رہا تھا، اور وہ ساری رات سوئے رہے، صرف کروٹ بدلیں تو اللہ کا نام لیں۔ صبح ہوئی، پھر تیسری شب آئی، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے میری وجہ سے انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دیے ہوں، چلو آج دیکھتے ہیں۔ تو تیسرے دن بھی وہ ساری رات سوئے رہے اور کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ خیر صبح ہوئی تو میں نے کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ میرا پورا نہیں ہوا، والد گرامی سے میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے معمولات عبادت کیا ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ تینوں دن آپ ہی تشریف لاتے رہے، تو مجھے یہ شوق تھا، لیکن شاید آپ نے میری وجہ سے اپنے معمولات ترک کر دیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے نہیں، ایسا نہیں، میں نے تمہاری وجہ سے اپنے معمولات ترک نہیں کیے، میرے معمولات وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، لیکن میرا ایک عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور میں تمہیں وہ خود بتا دیتا ہوں۔ میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے
اے ابن عمر، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔ جب ہم اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں تو جنت کی راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں، اور جب ہم اپنے دل میں حسد، بغض، کینے اور نفرتیں پالے رکھتے ہیں تو دل کے آئینے کی کدورت ہمیں کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ لوگ پتہ نہیں نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں، جبکہ انسان کے پاس تو محبتیں بانٹنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، جتنی مختصر زندگی ہے۔ تو اپنے سینے پاک کیجئے، اپنے باطن کی ستھرائی کا اہتمام کیجئے۔ دل کدورت سے، نفرت سے، بغض اور کینے سے جب پاک ہوں گے تو پھر آئینہ دل میں جمال خدا نظر آئے گا۔ لیکن ہم نے اپنے دلوں کو اتنا میلا کر لیا ہے کہ اس آئینے میں ہمیں اپنی شکل بھی سجھائی نہیں دیتی۔ تو اس دل کی پاکیزگی، اس دل کی طہارت مطلوب ہے اور شریعت کا مقصود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنتے ہو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ حضرت ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کیا خوب کہا، دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزارں کعبہ یک دل بہتر است۔ کہا دل کو قابو میں کر لو، یہی حج اکبر ہے، اور ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ کہا کہ جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اگر یہ دل صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اس لیے شیطان بھی حملہ انسانی قلب پہ کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔